Okay, the team is Agha Salman Ali, captain, Abrar Ahmed, Babar Azam, Fahim Ashraf, Fakhr Zaman, Khwaja Muhammad Nafi, Muhammad Nawaz, Muhammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan, and Usman Tariq. نہیں دیکھیں ہم اس طرح سے نہیں سوچتے, ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آپ کن کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا جو کمبینیشن ہے وہ بہتر کیا ہو سکتا ہے. رؤف کافی عرصے سے پاکستان کھیل رہے ہیں, بٹ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹ پاسٹ میں ایک کمبینیشن جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. سو آئی تھنک کہ کنڈیشنز کو دیکھ کے آپ کہاں پہ سری لنکا میں زیادہ میچز ہیں تو وہاں پہ آپ کی بیسٹ جو کمپوزیشن ہے, بالنگ کمپوزیشن, وہ کیا ہو سکتی ہے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ٹیم بنائی ہے. اچھا عاقب بھائی, کچھ 2024 سے ہی ہم سن رہے تھے کہ ہم سینئرز مطلب اسپیشلی ہم سوچتے تھے کہ T20 سے بابر اعظم جو ہے وہ نہیں ہوں گے. اب پھر وہ آئے ہیں. اب یہاں پہ وہی دلیل پھر آ جاتی ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے کرکٹ کھیلی وہ T20 کی اس کرکٹ کو میچ نہیں کر رہی تھی جو انٹرنیشنلی چل رہی ہے. تو اب اس کے پیچھے کیا دلیل ہے کہ بابر اعظم کو ہم T20 اور دونوں اسکواڈس کا حصہ بنا رہے ہیں اپنی آسٹریلیا کے خلاف بھی؟ دیکھیں اس میں ابھی جیسے عمران نے بھی بات کی ہے, تو بات یہ ہے کہ آپ کچھ کرکٹ آسٹریلیا میں ہوتی ہے, کچھ ایشیا میں ہوتی ہے, تو جو کرکٹ سری لنکا میں ہو سکتی ہے اس حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پلیئر کی ویلیو کیا ہے. بابر چونکہ اگر لاسٹ آپ ایشیا کپ میں بھی دیکھیں تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ ایک ایسا بیٹسمین ایسی پرٹیکولر جو کنڈیشنز ہیں جس میں چیلنجنگ کنڈیشنز آ سکتی ہیں اس میں ٹیم کا کے اسکواڈ میں ہونا ضروری ہے. تو اس لیے وہ ایک اسپیسیفک رول ہے جس کی وجہ سے کنڈیشنز کے حساب سے ڈیفینیٹلی از دی موسٹ کنسسٹنٹ بیٹسمین. تو آپ کو کئی دفعہ ایسے پلیئرز کو ٹیم کا حصہ بنانا پڑتا ہے. عاقب بھائی ابھی آپ نے بات کی ہے کہ بابر اعظم کو ایز اے ٹیکنیکلی ایک بیٹسمین ایسا ہونا چاہیے جس کو ہر کنڈیشن میں وہ کھیل سکتا ہے. تو آپ تو فاسٹ بالر رہے ہیں, جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو فاسٹ بالنگ ہمارا ایک پلر ہوتا تھا, چاہے کوئی کنڈیشن ہو, اسپننگ ٹریکس ہوں, فاسٹ بالنگ ٹریکس ہوں, تگڑے 3 فاسٹ بالر ضرور ہوتے تھے. یا پروڈیوس نہیں ہو رہے, آپ کو کانفیڈنس شیک ہو گیا فاسٹ بالر کے اوپر, یا آپ سمجھتے ہیں یہ جو کرکٹنگ اب والی کرکٹ ہو رہی ہے اس میں فاسٹ بالر کا کردار کم ہو گیا؟ دیکھیں وہ چینج ہوگی نا, گیم چینج ہوئی ہے, کنڈیشنز چینج ہوئی ہیں. ہم ایٹ ٹائمز جب بالنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم مکس کر دیتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ, ون ڈے کرکٹ اور T20 میں ایک جیسی چوائسیز نہیں ہو سکتی. اب ایٹ ٹائمز آپ نے ابھی جو لاسٹ سیریز ہوئی ہے بنگلہ دیش میں, آپ نے دیکھا کہ بال ویٹ ہو جاتا ہے, رات کو کرکٹ ہو رہی ہے. وہ جو ہمارا جو 90s والے نا اس ایرا سے ہم باہر نہیں آ رہے, کیونکہ اب وہ اس طرح کی ریورس سوئنگ ہونا, اس طرح کی کنڈیشنز ملنا, اور جو ون ڈے کرکٹ T20 کرکٹ انٹائرلی ڈفرینٹ. تو اس وجہ سے آپ وہ نہیں کوئی بھی مثال دے سکتے کہ نہیں. دیکھیں میں نے تو پہلے ہی کہا کہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے 180 to 200 ہائی اسکورنگ کرکٹ ایٹ ٹائمز ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز جو لاسٹ ایشیا کپ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ بڑی پچز چیلنجنگ ہو جاتی ہیں, اس کے اوپر آپ کے 200 پلس رنز والے میچز پھر نہیں رہتے, تو آپ کو چاہیے ہوتے ٹیکنیکل ساؤنڈ بیٹسمین بیچ میں. جی سلمان, آپ سے کویشچن ہے کہ پچھلی دفعہ ICC چیمپئن ٹرافی جو ہوئی تھی اس کا انڈیا کو بڑا ایڈوانٹیج ہوا تھا. اس نے سارے میچز اپنے UAE میں کھیلے تھے
اور اس کو بڑا کرٹیسائز بھی کیا گیا تھا یہ جو انفیئر ایڈوانٹیج ہے. تو یہ اب انفیئر جو ایڈوانٹیج پاکستان کے پاس ہے, پاکستان اپنے سارے میچ کھیل رہے ہیں وہاں پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہی پرفارمنس ہوگی, ایڈوانٹیج ہو گیا آپ کو جو انڈیا نے لیے تھے؟ سر یہ ایڈوانٹیج تو ہے, مطلب کہ اس بات سے اگر آپ مطلب آنیسٹلی دیکھیں تو یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے, کیونکہ سب ٹیمز جو ہیں وہ ٹریول کریں گی ڈفرینٹ ہوٹلز میں, ڈفرینٹ گراؤنڈز میں. ہم کیونکہ کولمبو میں 2-3 گراؤنڈ ہیں, ہم وہاں پر کھیلیں گے لیکن ہم ایک ہوٹل میں رہیں گے. یہ ایڈوانٹیج تو ضرور ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اچھی کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو تب بھی جیت جائیں گے. آپ انڈیا کی بات کریں, انہوں نے وہاں پہ اچھی کرکٹ کھیلی تو وہ تبھی جیتے تھے. ہم کو بھی اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی تبھی ہم جیتیں گے. اور ہم ہاں اگر آپ بات کریں ایڈوانٹیج کی تو وہ ضرور ہوگا. میں تھوڑا سا بیک بات کروں گا کہ 2023 کا ایشیا کپ ہم نے یہاں پر سری لنکا میں کھیلا اور ہم پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہوئے, سیمی فائنل فائنل تک رسائی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد 2024 کا T20 ورلڈ کپ ہم نے امریکہ میں جا کے کھیلا, پہلے راؤنڈ سے باہر ہوئے. چیمپئنز ٹرافی ہم نے 2025 کی اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلی, پہلے راؤنڈ سے باہر ہوئے. کتنا سخت آپ کا امتحان ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سری لنکا کی جو وکٹیں ہیں وہ 200 رنز والی نہیں ہیں, تو کیا پاکستان کا وہاں پر پار سکور ہوگا کہ پاکستان ٹیم وہاں پر میچ جیت سکے؟ جی بالکل, 3 جو پچھلے ٹورنامنٹس ہیں ان میں ہماری پرفارمنس ایسی ہے اچھی نہیں ہے. اور آپ ورلڈ کپ کھیلنے جاتے ہیں تو وہ چیلنجنگ ضرور رہتا ہے, کیونکہ آپ نے ورلڈ کی ساری ٹیموں سے کھیلنا ہے. اور ورلڈ کپ ایسا ٹورنامنٹ ہے جو آپ کسی بھی سچویشن پہ آپ وہاں پہ ریلیکس نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہر گیم چاہے آپ کسی بھی ٹیم سے کھیل رہے ہیں آن گیون ڈے. اور T20 تو ویسے بھی آپ مطلب ریلیکس ہو نہیں سکتے. اور ورلڈ کپ ضرور چیلنجنگ ہوگا اور ہم اس کے لیے ریڈی بھی ہیں اور ایکسائٹیڈ بھی ہیں. اور پار سکور کیا ہوگا, لیکن مجھے ابھی ظاہری بات ہے پتہ تو نہیں ہے کنڈیشن ہمیں وہاں کیا ملے گی, لیکن جو نارملی سری لنکا کی کنڈیشن ہم نے جب بھی ہم وہاں گئے ہیں یا ٹی وی پہ یا کہیں بھی میچ دیکھیں تو وہاں پر مطلب ہائی اسکورنگ گیمز ہوتی نہیں ہیں, اسپیشلی پریماداسا میں جو کولمبو میں ہے وہاں پر ہائی اسکورنگ گیمز ہوتی نہیں ہیں. ہاں لیکن آپ کو وہاں جا کر کنڈیشن ضرور دیکھنی پڑے گی, لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہاں پر ہائی اسکورنگ گیم ہو. اچھا آگے کوئی تجربہ کہ آپ نے کہا کہ نے بابر اعظم کو اس لیے موقع دیا کیونکہ سری لنکا کے اندر پچز اس قسم کی کنڈیشن اس طرح ہے, تو اس طرح تو محمد رضوان کو بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, سری لنکا کا بھی تجربہ, تو ان کو کیوں ڈراپ کیا گیا؟ کیا وہ بابر اعظم سے بہتر آپشن نہیں تھا سری لنکا کے لیے محمد رضوان؟ اور عثمان خان کے والے سے بتائیے گا کہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ کوئی اتنی خاطر خواہ ان کی کارکردگی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو سلیکٹ کیا گیا, اس پر بتا دیجیے. دیکھیے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک جو ٹیم ہے اس کی بیٹنگ کمپوزیشن کیا بنتی ہے. تو آپ اس میں بابر تو بالکل کوچ کو بھی لگتا ہے, کیپٹن کو بھی لگتا ہے کہ ہی کین پلے اے وائٹل رول ان دس ٹیم. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک کو چانس دیا ہے کہ دوسرے کو کیوں نہیں دیا. آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ کس طرح سے ایک کمپیٹیٹیو بیٹنگ لائن اپ بن سکتی ہے. تو یہ کمپیریزن تو بالکل ہم تو ایسے سوچتے بھی نہیں کہ یہ آگے کو دوسرا کیوں نہیں آیا. تو آئی تھنک اس میں تو کوئی لاجک نہیں ہے کہ ایک کو سلیکٹ کیا تو دوسرے کو کیوں نہیں کیا. آپ نے دیکھنا ہے کہ ہو فٹ بیٹر ان دس اسکواڈ اور ٹیم کس پلیئر سے بہتر بن سکتی ہے. عثمان خان کی جو پرفارمنس ہے اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبلٹی ہے اور جس ٹائپ کی آپ کو کرکٹ چاہیے, آپ نے جب 7-8 بیٹسمین ایک کمپوزیشن بناتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ٹائپ کے پلیئر مل کے ایک یونٹ بیٹنگ یونٹ بنے جو کہ کسی بھی ٹوٹل یا کسی بھی کنڈیشنز میں جا کے پرفارم کر سکے. سلمان میرا سوال آپ سے ہے کہ بابر اعظم کے فارم کے اوپر تو بڑے سوالات ہو چکے ہیں, لیکن آپ ایز اے کیپٹن کیا سوچتے ہیں کیونکہ ان کی فارم آپ کے لیے کتنی کنسرننگ ہے؟ ایک تو ہوم کنڈیشن پہ ان کی پرفارمنس نہیں رہی, ایون اوے میں بھی جا کے دیکھ لی ہم نے کہ وہاں بھی پرفارمنس نہیں تھی, اور اب ورلڈ کپ چونکہ ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے, ایز اے کیپٹن آپ کے لیے کتنا کنسرننگ پوائنٹ ہے؟ اینڈ سیکنڈ مائی کوشچن از فرام دا ہیڈ کوچ مائک ہیسن. مائک وی آر گوئنگ ود دا موسٹ ان ایکسپیرینسڈ گائے خواجہ نافع ایز این وکٹ کیپر بیٹر, while the other hand Usman Khan is also not performing up to the mark. Do you think that it's a pretty good option for Pakistan? And we have also Mohammad Rizwan who is not being part of the team from the last 1 year. Look, firstly, I'll answer your part about Usman Khan. You've said he's underachieved. Usman Khan has been exceptional since he's come back into the Pakistan side. He's been not out in the 3 chases that we've won when we've been losing wickets at other ends, so he showed his experience. And his wicket keeping has probably been better than expected in terms of the way that he kept. If you see the way he kept in Sri Lanka, it was of high quality. So the role that we have for our keeper bat is someone through the middle. So it's like a 5-6 in terms of batting at 5 or 6. So you're not comparing the same. And Rizwan is a top order batter. So
there's no spot in that role for our wicketkeeper. Khawaja Nafe, we'd looked at Sabzada Farhan as being our backup keeper, but unfortunately he became a little bit vulnerable to injury with the extra load from a keeping perspective, so it was something that we didn't want to risk. Sabzada Farhan is a big player for us. The fact that we would put him in a difficult situation sort of forced our hand a little bit in having somebody else in our squad who could keep, and that's where Khawaja Nafe came in as a power player through the middle and an option to keep if required. So very, very comfortable with the two keeping options we have, and Usman Khan has been he's done a tough role. I mean, he's not going to get large scores in the role that he's batting, but the thing that I do ask is that they see the side through to victory, and he's done that on 3 occasions since he's been back. बाबर एशिया कप के बाद से आया, मुझे लगता है एक मैच में शायद वो मैन ऑफ द मैच भी हुए थे सऊदी के खिलाफ, और वो 1-1 उस टाइम सीरीज़ ऑन द लाइन थी तीसरी गेम में, और एक मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 70 आउट भी किए थे. और मुझे लगता है कि वो जब से कम बैक के बाद उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है नहीं, इतनी बुरी परफॉर्मेंस मतलब आप लोग या लोग दिखाते हैं. हाँ, उनका बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन वो एक डिफरेंट कंडीशन है, उस कंडीशंस का तो मतलब कोई वही नहीं है, आगे हमको वैसी कंडीशन मिलने ही नहीं वाली. तो मुझे लगता है कि सिंस इज़ कम बैक वो T20 में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस करें सर, मेरे लिए तो वही मैटर करता है.